عید کی نماز کا طریقہ چل رہا ہے کہ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لینا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ اب ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہنی ہے، ان میں سے 3 تکبیرات میں سے 2 تکبیر میں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، یعنی پہلی تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اللہ اکبر، اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، یہ 2 تکبیر ہوگی۔ لیکن جب تیسری تکبیر کہیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ باندھ دینا ہے۔ تو یہ ثنا کے بعد 3 تکبیر ہے، پہلی 2 تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اب باندھ دینا ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب وہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ شریفہ ملائیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، جیسے آئے دن اور عام متن روزانہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ویسے پہلی رکعت کو امام صاحب پورا کریں گے۔ اب رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اب جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، اور سورہ کے بعد 3 تکبیرات کہی جائے گی۔ تو پہلی رکعت میں جو 3 تکبیر تھی وہ ثنا کے بعد تھی، اب دوسری رکعت میں جو 3 تکبیر ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد ہے۔ اچھا، اب یہ تینوں تکبیر کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو تینوں تکبیر میں بات بہت آسان ہے، تینوں تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تینوں تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی تکبیر میں نہ کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے بلکہ سیدھے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو سورہ شریفہ کے بعد دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہوگی، تینوں تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی تکبیر ہوتی ہے، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد روزانہ جس طریقے سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے نماز کو پورا کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اور تحیات، تشہد، درود شریف وغیرہ پڑھ کے نماز کو ختم کر دیں گے۔ تو بہت آسان ہے یہ طریقہ جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو سنت طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو سنت کا ایک طریقہ جان کر عمل کی بھی توفیق بخشے، اور اللہ ہمیں سنت طریقوں سے خوب محبت عطا فرمائے۔ جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اللہ ان تمام طریقوں میں سنت طریقے کا خیال رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید کی نماز کا